الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى وقال النبي صلى الله عليه وسلم قرة عيني في الصلاة او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم سامعین کرام، نماز کی کتنی اہمیت ہے یہ قرآن کریم کے الفاظ سے پتہ چلتا ہے۔ قرآن کریم میں ہزاروں مرتبہ اقیم الصلاۃ کا، ایک مرتبہ نہیں بلکہ ہزاروں مرتبہ۔ جب ہم قرآن پاک پڑھنا شروع کرتے ہیں، اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ ان الذین آمنوا یقیموا الصلاۃ، ایمان والوں کی خصلت ہوتی ہے نماز کو قائم کرنا، نماز پڑھنا۔ ہزاروں مرتبہ قرآن کریم نے کیا کہا ہے؟ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو۔ نماز کسی پر بھی معاف نہیں ہے۔ لاکھوں کروڑوں انبیاء کرام آئے، تمام نبیوں پر نماز فرض تھی۔ کسی پر ایک نماز فرض تھی، کسی پر دو نماز فرض تھی، ایک نماز تو سب کے اوپر فرض تھی، تہجد کی نماز۔ رات میں جو ہم سو کر اٹھتے ہیں، تہجد کی نماز پڑھتے ہیں 3 بجے 4 بجے، وہ نماز تمام نبیوں پر فرض تھی۔ اور کسی کے اوپر ظہر کی نماز، کسی نبی پر عصر کی نماز، کسی نبی پر مغرب کی نماز اور کسی نبی پر عشاء کی نماز فرض تھی۔ کیا پتہ چلا کہ تمام نبیوں پر نماز فرض ہے، ہمارے اوپر بھی نماز فرض ہے۔ نماز کس کے لیے معاف ہے؟ نماز معاف ہے اس شخص کے لیے جو پاگل ہو۔ کیا ہو؟ پاگل ہو، دماغی توازن صحیح نہ ہو، مجنون ہو، اس کے اوپر نماز کیا ہے؟ معاف۔ نماز معاف ہے اس شخص کے اوپر جو اشارے سے بھی نماز نہیں پڑھ سکتا۔ الدین یسر، ہمارا جو اسلام ہے اتنا آسان ہے کہ اسلام نے کہا کہ اگر تم کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے تمہارے اندر، کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کر پڑھو۔ بیٹھنے کی بھی قوت نہیں ہے، لیٹ کر پڑھو۔ لیٹنے کی قوت نہیں ہے، اشارے سے پڑھ لو، انگلی کے اشارے کر لو۔ رکوع اور سجدہ انگلی کے اشارے سے پڑھ لو۔ اگر اشارے کی بھی طاقت نہیں ہے تو تمہارے اوپر نماز کیا ہے؟ معاف ہے۔ تو اتنا آسان نماز، تمام لوگوں پر نماز کیا ہے؟ فرض۔ قرآن کریم نے حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں کہا فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ، فرشتوں نے حضرت زکریا علیہ السلام کو آواز دی اس وقت جس وقت وہ نماز کی حالت میں تھے۔ کیا پتہ چلا کہ حضرت زکریا علیہ السلام کے اوپر نماز فرض تھی، پڑھتے تھے وہ، اس لیے جب فرشتوں نے آواز دی تو وہ نماز کی حالت میں تھے اور اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگ رہے تھے۔ فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے بارے میں قرآن کریم نے کہا اقیم الصلاۃ۔ موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ تم بھی نماز پڑھو، ہارون علیہ السلام کو کہا کہ تم بھی نماز پڑھو۔ کیا پتہ چلا کہ ان کے اوپر بھی نماز فرض تھی۔ حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم نے حضرت شعیب علیہ السلام کو اس طرح طعنہ دیا کہ ان کو کہا یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا، اے شعیب اگر تم نماز پڑھنا چھوڑ دو گے
تو ہم اپنے معبودوں کی عبادت کرنا چھوڑ دیں۔ ایسا ہوتا نا کہ ہم لوگ کسی کو دعوت دینے جاتے تو وہ کیا بولتے ہیں کہ چلو بھائی، جیسا ہم نے کسی غیر مسلم کو دعوت دینا شروع کیا نماز، تو شعیب علیہ السلام کو ان کی قوم نے کیا کہا کہ تم نماز پڑھنا چھوڑ دو، ہم بھی اپنے معبودوں کی عبادت کرنا کیا کریں گے، چھوڑ دیں گے برابر۔ تم بھی نماز نہیں پڑھو گے، ہم بھی اپنے معبودوں کی عبادت نہیں کریں گے۔ کہا کہ نہیں، ہم نماز کی تمہیں دعوت دے رہے۔ کس کی دعوت دے رہے؟ نماز۔ کیا پتہ چلا کہ حضرت شعیب علیہ السلام بھی نماز پڑھتے تھے، اور ان لوگوں کو پتہ تھا کہ نماز کی ان کی زندگی میں کتنی اہمیت ہے۔ اسی لیے کیا کہا، یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا، تم نماز چھوڑ دو، ہم بھی اپنے بتوں کی پوجا کرنا چھوڑ دیں۔ لیکن ایسا ہو سکتا نہیں۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے جاتے وقت اپنے بیٹے کو وصیت فرمائی، یا بنی اقم الصلاۃ، 21ویں پارے کی آیت، اے میرے بیٹے نماز قائم کرتے رہے۔ یا بنی اقم الصلاۃ، اے میرے بیٹے نماز قائم کرتے رہنا، اپنے بیٹے کو وصیت فرمائی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جتنے بھی نبی آئے، تمام نبیوں پر نمازیں فرض تھی۔ اس کے بعد تو کسی نبی کو آنا نہیں۔ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام نبیوں کی جو نمازیں تھیں وہ ہمیں گفٹ میں دے دی، ہدیے میں دے دی۔ 50 نمازیں دی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میری قوم 1 نماز نہیں پڑھتی تھی، تمہاری قوم 50 نمازیں کیسے پڑھے گی، جاؤ کم کراؤ۔ اسی طرح کم کراتے آخر میں 5 نمازیں بچی۔ 5 نمازوں میں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میری قوم 1 نماز نہیں پڑھتی تھی، تمہاری تو قوم اور بھی کمزور ہے۔ جو آخری قوم ہوتی ہے وہ تو سب سے زیادہ کمزور ہوگی، جسم جثے کے اعتبار سے بھی کمزور ہے، مالی اور طاقت کے اعتبار سے بھی کمزور ہے۔ ان کے پاس اتنی زیادہ طاقت ہوتی تھی کہ وہ پہاڑوں کو اپنے ہاتھوں سے کھروچ کر گھر بناتے تھے۔ ہم لوگ تو کیا کرتے ہیں، ٹائلس وغیرہ بناتے ہیں تو وہاں پہ بند فٹ کرتے ہیں، اس کو بند چھوڑتے ہیں، پھر پتھر ٹوٹتا ہے تو اس کو JCB سے اٹھاتے ہیں۔ وہ لوگ ہاتھوں سے ایسے تراش کر کے ایک دم دیواریں کھڑا کر دیتے تھے، تو ان کو کتنی زیادہ طاقت تھی۔ وہ لوگ 1 نماز کی پابندی نہیں کرتے تھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ 5 نمازیں بھی بہت زیادہ ہے، 5 نمازیں بھی بہت زیادہ ہے، اور بھی کم کراؤ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، اب مجھے شرم آ رہی۔ اتنی مرتبہ گیا کہ اب مجھے شرم آنے لگی۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ اگر اور 1 مرتبہ چلے جاتے تو ساری نمازیں معاف کر دیتے۔ کیا کر دیتے؟ جاؤ، میں نے تمہاری امت کو ایسے ہی جنت میں داخل کر دیا بغیر نماز۔ اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے نہیں، شرما گئے۔ کیا پتہ چلا کہ تمام نبیوں کی جو نمازیں ہیں وہ ہماری امت کو ملی، 5 نمازیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے محمد جاؤ، یہ 5 نمازیں لے کر جاؤ، تمہاری امت 5 نمازوں کی پابندی کرے گی، میں انہیں 50 نمازوں کا ثواب دوں۔ کتنی نمازوں کا؟ 50 نمازوں کا ثواب دوں گا۔ یہ کس نے کہا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آساساً کو فرمایا۔ تو ہمیں 50 نمازوں کا ثواب لینا ہے تو 5 نمازوں کی پابندی کرنی پڑے گی یا نہیں؟ ظاہر سی بات ہے، نماز کی پابندی کرنی پڑے گی۔ میں نے جو آیت کریمہ پڑھی، قد افلح من تزکا، کامیاب کون شخص ہے؟ وذکر اسم ربہ فصلی، فرما رہے کامیاب وہ شخص ہے جس نے اپنا دل صاف کر لیا، پاک کر لیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیا، فصلی، پھر نماز پڑھا۔ نماز ایسے پڑھو کہ دل کے اندر کوئی کینہ نہیں، کپٹ نہیں، دکھلاوا نہیں، کچھ نہیں، اللہ کے لیے خالص نماز پڑھو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک عورت آئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک خاتون آئی، اس نے کہا کہ میں ہلاک ہو گئی، برباد ہو گئی۔
زمین میں میرے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے جاؤ جلدی ہمارے لیے توبہ کرو، پہاڑ پر جا کر اللہ سے باتیں کرو اور ہمارے لیے دعائیں مانگو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ پہلے بتائیے تو صحیح کیا بات ہے، کیا ہوا نہیں ہوا؟ تو اس نے کہا کہ مجھ سے زنا ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ اس عورت نے کہا کہ مجھ سے زنا ہو گیا، اور اس زنا سے جو بچہ پیدا ہوا میں نے اسے قتل کر دی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہرے پر غصہ ظاہر ہو گیا، بہت زیادہ غصہ ہو گیا، اور انہوں نے حکم دیا کہ اس عورت کو جلدی گاؤں سے باہر پھینکوا دو، جلدی نکل جاؤ یہاں سے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس عورت کی وجہ سے ہمارے اوپر بھی عذاب آ جائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس عورت کو گاؤں سے نکلوا دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، جاؤ موسیٰ علیہ السلام کے پاس اور انہیں یہ تاکید کرو کہ تم نے انہیں کیوں بھگایا؟ کیا اللہ کے پاس زانی کا کوئی توبہ نہیں ہے؟ زانی کے لیے توبہ نہیں ہے؟ اللہ نے کہا کہ کیا تم زانی کو زنا کرنے کو سب سے بڑا گناہ سمجھتے ہو؟ کیا تم قتل کرنے کو سب سے بڑا گناہ سمجھتے ہو؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ اس سے بڑا گناہ نماز چھوڑنا ہے۔ اس سے بڑا گناہ کیا ہے؟ نماز کو چھوڑنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی اس نے کفر کیا، وہ کافر ہو گیا۔ جان بوجھ کر اگر کوئی شخص نماز چھوڑ رہا ہے تو گویا کہ اس نے اللہ کا انکار کیا، محمد کا انکار کیا، دین اسلام کا انکار کیا۔ اور ایک حدیث ہے، الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے، پیلر ہے، پیلر۔ ستون کس کو بولتے ہیں؟ پیلر۔ اس مسجد کے اندر پیلر لگے ہوئے، اگر ان پیلروں کو گرا دیا جاوے تو چھت گرے گا یا نہیں؟ کوئی کام کرے گا؟ چھت نہیں رہے گا۔ ایسے ہی الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ جس نے نماز پڑھا اس نے پورے دین اسلام کو باقی رکھا، اور جس نے نماز چھوڑ دیا گویا کہ اس نے پورے دین اسلام کو ڈھا دیا، ختم کر دیا۔ الصلاۃ عماد الدین فقد، آگے فرما رہے ہیں فمن اقامہا اقام الدین ومن ہدمہا ہدم الدین، جس شخص نے نماز کو قائم کیا اس نے پورے دین اسلام کو قائم کیا، دین اسلام کو بچایا، اور جس نے نماز کو چھوڑا اس نے دین اسلام کو گرا دیا۔ اسی حدیث کے تحت امام مالک فرماتے ہیں، امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں، اور امام ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس شخص نے نماز چھوڑ دیا وہ کیا ہو جائے گا؟ کافر ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے پورے دین اسلام کو گرا دیا، پورے دین اسلام کو گرا دیا۔ اور امام شافعی اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا اتنا زبردست مسئلہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ جو شخص جان بوجھ کر نماز چھوڑے اسے قتل کر دو۔ کیا کر دو؟ قتل کر دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی، جان بوجھ کر نماز چھوڑنے کی وجہ سے وہ کافر ہو گیا، اور جو مسلمان کافر ہوگا اس کی ایک ہی سزا ہے، قتل۔ کیا سزا ہے؟ قتل۔ اس کو ختم کر دو۔ یہ امام شافعی کا مسلک ہے، امام مالک کا مسلک ہے کہ جو شخص جان بوجھ کر نماز چھوڑے گا اس کو ختم کر دو۔ اور امام ابو حنیفہ کا مسلک ہے کہ جو شخص جان بوجھ کر نماز چھوڑے اسے جیل میں قید کر دو، جیل کر دو اسے۔ امام ابو حنیفہ کا جو ہمارا امام کیا فرما رہے ہیں کہ اسے جیل کر دو جب تک کہ وہ توبہ نہ کرے، کہ میں آئندہ سے نماز نہیں چھوڑوں گا جب تک کہ وہ توبہ نہ کرے، اس وقت تک اسے جیل ہو گیا اور چھوڑا نہیں جائے گا۔ یہ امام ابو حنیفہ کا نماز چھوڑنے والوں کے لیے مسلک۔ تو ہمیں نماز چھوڑنا چاہیے؟ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ نماز کی پابندی کرنی چاہیے نا، سب کو پابندی کرنی چاہیے۔ تمام نبیوں نے پابندی کی۔ آپ کس کسوٹی پر لوگوں کو جانچیں گے، پرکھیں گے کہ یہ کتنا بڑا ولی ہے، متقی ہے، نیک ہے؟ نماز کی بنیاد پر۔ اگر کوئی شخص نماز کی پابندی کرتا ہے تو ہم کہیں گے کہ یہ اللہ والا ہے، متقی ہے، اللہ سے ڈرتا ہے۔ اگر کوئی شخص نماز چھوڑتا ہے تو ہم کہیں گے کہ نہیں، یہ منافق ہے، نماز چھوڑو ہے۔ کیا کہیں گے؟ نماز چھوڑو۔
بچے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز کا حکم کرو، تاکید کرو، جب 10 سال کا ہو جائے تو اس کے اوپر لاٹھی چارج کرو۔ یعنی اگر ماننے کی نوبت آئے، سزا دینے کی نوبت آئے تو اسے سزا بھی دو 10 سال کی عمر کے بعد۔ پہلے تو ہم لوگ بچوں کو لاڈ پیار سے رکھتے ہیں، نماز کا حکم نہیں کرتے، تاکید نہیں کرتے، سوچتے ہیں کہ بڑا ہو جائے گا تو خود بخود نمازی بن جائے گا، لیکن جب بڑا ہوتا ہے تو نمازی بنتا نہیں، ادھر بھاگتا ہے ادھر بھاگتا ہے، نماز کے ٹائم پہ گلی مارتا ہے تو اس کے ماں باپ اس درگاہ پہ لے کے جاتے ہیں، اس مولانا کے پاس لے کر جاتے ہیں، اسے پھونک دو، نماز نہیں پڑھتا، کچھ بھی نہیں ہوتا، پھر شکایتیں کرتے رہتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پر عمل کریں گے تو شکایت کرنے کی کوئی نوبت آئے گی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 سال کی عمر میں حکم کرو، 10 سال کی عمر میں سزا دو نماز نہ پڑھنے پر۔ کیوں؟ اس لیے کہ بالغ ہونے کے بعد اس کی جو رجسٹر تیار ہوگی نماز پڑھنے کی، اس وقت تک یہ عادی ہو جانا چاہیے، اس سے پہلے تک جتنی نمازی یہ پڑھے گا ماں باپ کے کھاتے میں اس کا ثواب جائے گا۔ نماز چھوڑنے والوں سے زمین تھر تھر کانپتی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے خلافت کا ایک واقعہ ہے کہ آپ لوگ سنے بھی ہوں گے کہ ایک بڑھیا تیل لے کر آئی اور اس کا تیل گر گیا۔ بڑھیا نے کہا کہ نہیں، میں تیل تو اگلوا کر کے رہوں۔ وہ بڑھیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس شکایت درج کرنے کے لیے گئی۔ اس نے کہا کہ یہ جو زمین ہے نا، اس نے میرا تیل پی گیا، میرا تیل پی گئی۔ تو حضرت عمر فاروق کے زمانے میں ان کی خلافت اتنی سخت تھی، اتنی پکڑ تھی کہ ایک ہی جگہ پر بکری بھی پانی پی رہی ہے اور بھیڑیے بھی پانی پی رہے، کسی کو اتنا ہمت نہیں ہوتا تھا کہ وہ بھیڑ بکرے کو کھا لے۔ اتنی زیادہ سخت ان کی حکومت، زمین پر بھی اللہ والوں کی کیا ہوتی ہے؟ حکومت ہوتی ہے۔ تو اس بڑھے کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک چٹھی لکھ کر دیا اور کہا کہ جاؤ، جس زمین نے تمہارا تیل پیا ہے اس زمین کے اوپر یہ چٹھی رکھ دو۔ کہا کہ ٹھیک ہے۔ جیسے ہی وہ بڑھیا ایک چٹھی لے کر آئی، ایک کاغذ کا ٹکڑا لے کر آئی اور اس نے اس زمین کے اوپر رکھا، اس نے پورا تیل نچوڑ کر کے باہر کر دیا۔ کہا کہ لو تم اپنا تیل کیا کرو واپس۔ سارے لوگ حیران ہو گئے کہ وہ ٹکڑا رکھتے ہی زمین کانپنے لگی، لرزنے لگی، ڈرنے لگی، اور اس نے اٹھا کر کے پورا تیل جمع کر کے اس کو دے دیا۔ سب لوگ حیرت میں پڑ گئے، تعجب میں پڑ گئے۔ کہا کہ چلو یار چٹھی کو کھول کر دیکھتے ہیں کیا ہے اس میں۔ جب چٹھی کو کھولا تو اس کے اندر لکھا تھا کہ اے زمین، یا تو اس بوڑھی اماں کے تیل واپس کر، یا میں تیرے اندر ایک بے نمازی کو دفن کر دوں گا۔ کیا لکھا تھا؟ کہ یا تو تیل واپس کر یا میں بے نمازی کو تیرے اندر دفن کر دوں گا۔ تو اس زمین کو یہ گوارا نہ ہوا کہ میرے اندر ایک بے نمازی دفن ہو اور اس کے اوپر عذاب آئے، جہنم کا عذاب آئے، اور اس کی وجہ سے میں گرم ہو جاؤں۔ زمین بھی ایک بے نمازی سے پناہ مانگتی ہے۔ جب بے نمازی مرتا ہے تو زمین کہتی ہے کہ زمین میں جتنے بھی آدمی چلتے تھے ان تمام آدمیوں میں تو میرے نزدیک سب سے برا تھا، اب تو میرے پاس آیا ہے، میں دیکھ تیری کیسے خاطرداری کرتے ہو۔ اب کچھ لوگ یہ نہ کرے کہ نماز پڑھے تو اپنا تیل گرا دے، کہے کہ یہ زمین واپس کر، تو واپس ہوگا نہیں۔ وہ حضرت عمر کا زمانہ تھا۔ یہاں پہ تو اتنا بتانا ہے کہ بے نمازی نہیں بننا، نمازی بننا۔ بے نمازی نہیں بننا، کیا بننا؟ نمازی بننا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا ایک صحابہ کا واقعہ ہے کہ ایک اونٹ رات میں بہت زیادہ بلک رہا تھا، اپنے مالک کو تکلیف دیتا تھا۔ تو صحابہ نے اپنے اونٹ کی شکایت کی کہ جو میرا اونٹ ہے نا مجھے سونے نہیں دیتا، مجھے سونے نہیں دیتا ہے، بلکہ پوری رات بھر میں تھک کر آتا ہوں، تجارت کرتا ہوں، کھیتی باڑی کرتا ہوں، اور رات میں جب آتا ہوں تو مجھے گہری نیند آتی ہے اور یہ آواز نکلتا رہتا ہے، مجھے سونے نہیں دیتا۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس اونٹ کو لے کر آؤ۔ جب اس اونٹ کو لایا گیا، کہا کہ تم کیوں نہیں سونے دیتے ہو، حالانکہ یہ تمہارا مالک ہے، تمہارا پیٹ بھرتا ہے، تمہیں کھانا دیتا ہے، تمہاری ہر تکلیف کو برداشت کرتا ہے، تم پھر بھی اسے آرام سے سونے نہیں دیتے ہو۔ تو اس اونٹ نے کہا کہ میں اس لیے اسے سونے نہیں دیتا ہوں کہ جب رات میں آ کر سوتا ہے تو عشاء کی نماز چھوڑ دیتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ عشاء کی نماز چھوڑ دیتا ہے، فجر میں بھی سویا رہتا ہے، اس لیے میں بدکتا ہوں، آواز نکلتا ہوں کہ میری آواز کی وجہ سے یہ اٹھے اور نماز پڑھے، کہیں کل قیامت کے دن مجھ سے یہ نہ سوال کر لے کہ تیرا مالک سوتا تھا نماز کے ٹائم پہ اور تجھے کھانا دیتا تھا اور تو اسے نماز کے لیے نہیں اٹھاتا تھا، اس لیے میں اسے سونے نہیں دیتا ہوں۔ نماز کی کتنی اہمیت ہے کہ ایک اونٹ بھی نماز کے لیے اسے سونے نہیں دے رہا کہ نماز نہیں پڑھتا۔ اس سے پتہ چلا کہ ہمیں نماز کی مکمل پابندی کرنی چاہیے۔ نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے۔ نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا واجب ہے۔ کیا ہے؟ واجب۔ تنہا پڑھنا فرض ہے، جہاں پر بھی رہے، کہیں پر بھی رہے، نماز کا وقت ہو تو نماز پڑھ لینا چاہیے، یہ ہم سب کے اوپر فرض ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمیں سکھایا ہے کہ ہمیں کبھی بھی نماز چھوڑنا نہیں ہے۔ تمام انبیاء کرام پر نماز فرض تھی، جس طرح بتایا حضرت زکریہ علیہ السلام کے بارے میں آیا فنادت الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب۔ حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے بارے میں آیا اقیموا الصلاۃ۔ شعیب علیہ السلام کے بارے میں آیا یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا۔ حضرت لقمان علیہ السلام کے بارے میں آیا یا بنی اقم الصلاۃ۔ یہ سب قرآن کریم کی آیتیں ہیں۔ ان آیتوں میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ لوگ بھی نمازیں پڑھتے تھے، تمام نبی بھی نمازیں پڑھتے تھے، ہمیں بھی نمازوں کی پابندی کرنا چاہیے، اور ہم نے جتنے نمازیں ابھی تک چھوڑے ہیں اس کی بھرپائی کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نماز کی مکمل پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو حضرات سنت سے فارغ ہیں سنت